جمیعہ۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ کہا کہ یعنی ہمارے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ جب وہ واضح احکام لے کر آ گئے اس کے باوجود ان میں سے کثیر منہم بہت سارے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مسرفون ملک میں زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں ایک چیز کہ کہا گیا نا کتبنا علی بنی اسرائیل، اگرچہ الفاظ تو یہ ہے کہ کتبنا، کتبہ لغوی معنوں میں نا لکھ دینا، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ایک کو قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جمیعا، جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور ایک کو بچایا وہ ایسا ہے فکأنما احیی الناس جمیعا، سارے انسانوں کی جان بچا دی۔ تو یہ بات جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بڑی بات اہم ہے۔ اگرچہ الفاظ یہ ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ اصول جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اگرچہ الفاظ یہ ہیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ اصول جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ اسی سے جو ہے نا کتبنا علی بنی اسرائیل، کنفیوژن سا ہو جاتا ہے نا کہ جیسے یہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیت میں ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، تو یہ صرف بنی اسرائیل ہی کو کہا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جو خون ہیں اللہ کے یہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہ یہ اسلوب نظر آئے گا کہ وہ پرٹیکولر ایک کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن وہ سب کے لیے ہوتا ہے، بہت ساری جگہ مسئلے ملیں گے آپ کو۔ اسی طرح واحد مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، واحد مخاطب کا تو ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیکن مقصد پوری امت کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور دور تک وہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریں گے وہ بات، ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی۔ تو یہ سب ہی کے لیے ہے، اگرچہ اس میں الفاظ ہیں بنی اسرائیل کے، یہ بات جو ہے نا وہ اہم ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ یہاں تک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بڑی سخت سزا اور غیظ و غضب کا اس آیت میں اظہار ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ بدلہ ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، بھاگ دوڑ ساری اس کی، اس پر بڑا سخت الفاظ ہیں یہ کہ یقتلوا یسلبوا اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، یہ انتہائی ناراضگی ہے، اور ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو آیت میں فرمایا کہ انما کلمہ حصر ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جزا کا مطلب ایکچولی بدلہ ہوتا ہے، بدلہ اچھے کام کا اچھا ہوگا، برے کا برا ہوگا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر جزائے خیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، خیر کا لفظ ہاں کثیر، ہاں زیادہ تر، تو عربی کا لفظ ہے جزا، تو اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ بدلہ کن کا؟ بدلہ کن کو؟ سزا کن کو؟ الذین، ان لوگوں کی، یحاربون، حرب جنگ کو کہتے ہیں نا، جنگ کرنا ہے، حربی کافر، وہ کافر جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، یحاربون جو جنگ کرتے ہیں کس سے؟ اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یسعون
اردو کا لفظ ہے، صحیح نہیں ہوتا، صحیح کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل، بھاگ دوڑ، بھاگ دوڑ، یس بھاگ دوڑ. وہاں صحیح کو بھی صحیح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 7 دفعہ بھاگا جاتا ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان، اور وہ حضرت ہاجرہ کی ایک بہت بڑی صحیح کوشش تھی اپنے شیر خوار بچے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے. تو وہ دیکھیں وہ ادا بھی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وہ رہتی دنیا تک وہ اس کا حج کا حصہ رہے گا. آپ صحیح کرتے ہیں نا صفا اور مروہ میں، تو وہ یہی ہے. اور ایگزیکٹ اسی طرح ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بھی سینٹر میں سے نشیب کا حصہ تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ بچہ انویزیبل ہو جاتا تھا. ماں ہے نا، وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی نا میرا بیٹا تو ہے، بیٹے کو چھوڑ کر وہ ہے نا. تو اللہ نے وہیں پر کہا کہ ذرا دوڑنا ہے، وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں ٹیوب نا، تو اس کو اسی انداز میں سنت پوری کرنی ہے. اللہ اکبر، اس کا یہی مقصد ہے. دیکھیں کیا وہ بھی اللہ کی شان ہے کہ 7ویں چکر پر جب واپس آئیں تو ان کے پاؤں جہاں ایڑیاں لگ رہی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ریگستان میں ہوا، ریت جہاں پر ہے کوئی صحیح جو ہوتا، سینکڑوں میل ڈگنگ کرو جی پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے نا، وہاں ویسے پانی جاری کر دیا. اللہ کی شان ہے. ہاں ہاں زمزم ہاں 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 اس طرح ہوگا، ہاں اس طرح ہوگا، ہاں زمزم کی جگہ پہ، ہاں ایسا، ہاں ایسے ایسے، ہاں ہاں اس طرف ہے، ہاں ایسے ہی ہے. ہاں اور آپ دیکھیں کتنی وافر مقدار میں ہیں، ہزاروں سال سے لوگ کین بھر بھر کر لاتے ہیں، وہاں کتنا پیتے ہیں، کتنا استعمال ہوتا ہے، لیکن پانی اسی طرح ہے. جی 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 بات کریں، جی 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 جی. سر کوئی کیمیکل نہیں ہے، نہ اس میں کہیں وہ ریکمینڈڈ ہے، اور اس میں لوگ دیکھو نا نہاتے بھی تھے، غسل بھی اس سے کرتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے. پانی ہے بابرکت پانی ہے، ہاں بابرکت ہے. شہد اللہ نے فرمایا شفا ہے. آنکھوں میں لوگ ڈالتے ہیں، میں نے آنکھیں ضائع ہوتی دیکھی ایسی، تو آنکھوں میں تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا کھاؤ، جو اس کی یوز ہے وہ کرے نا. اس کی کمپوزیشن عام کرنے سے افکورس وہ ایسی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں کنٹمنیشن اس میں نہیں ہوتی. کمپوزیشن کا معنی یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، مطلب وہ کمپوزیشن اس کی ایسی ہے جس میں کنٹمنیشن نہیں ہوتی. مثلاً اس میں فنگل انفیکشن نہیں ہوتی، بیکٹیریل نہیں ہوتی، انڈیفینٹ اسٹوریج آپ کر لیں جس میں کوئی وہ بو وغیرہ پیدا نہیں ہوتی. اس میں اس طرح کا لگا ہے کچھ کو یاد رکھیں، نو ڈاؤٹ صحیح کہہ رہے ہو. تو وہ یسعونا یہاں سے بات نکلی تھی، صحیح سے بات ہوئی تھی. یسعونا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کس لیے؟ فی الارض فساداً، زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے. ان کی جزاء، ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، اصولی پر چڑھائے جائیں، او تقطع، قطع کرنا کاٹنا، کاٹے جائیں، ایدیہم ید سے ہے ان کے ہاتھ، و ارجلہم، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور ان کے پاؤں من خلاف، مختلف، یعنی اگر ہاتھ دایاں ہے تو بایاں بازو، اس طرح پورا وہ ایک نکارہ کر دیتے. یس یہی معنی ہے نکارہ. ہاں تو من خلاف، مخالف سمت میں، او ینفو کا مطلب ہے جلا وطن کرنا. من الارض، یہ بھی سزا ایک، وہاں سے نکال ہی دیا جائے، در بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے. ذالک لہم، یہ ان کے لیے ہے، خزی، خزیت، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرتی، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے نا جی. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ انما، بلا شبہ یقیناً، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ یحاربون،
ملک پہ فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے الٹی طرف سے کاٹے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یونفو جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئے ہیں، شان نزول ہوتا ہے نا، واللہ عالم۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت کا انہوں نے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اکل اور رنا، یہ تھے اکل ارینا، تھوڑا سا مشکل نام ہے، یہ قبیلے کے نام ہے، قبائلی زندگی تھے نا، بڑے مختلف نام ہوتے تھے، کہ قریظہ ہے، کہیں قینقا ہے، بہرحال یہ قبیلے تھے عرب کے نا، ان قبیلوں کے واللہ عالم، یار یہ ویسے کئی مفسرین نے لکھا ہے، ان کے دو لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے، کوئی دور رہتے ہوں گے، اسلام کی دعوت پہنچی، اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ آ کر وہ بیمار پڑ گئے، چینج آف کلائمیٹ ہوتی ہے نا، ہو گئے ہوں گے، بیمار ہو گئے ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ بیمار ہیں، تو شہر سے دور جیسے استبل ہوتے ہیں نا، ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹنیاں اور اونٹ وافر مقدار میں وہیں پر ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو وہاں بھیج دیا عزت و احترام سے، کہ وہاں تم مہمان کی حیثیت سے رہو، تو وہاں تازہ تم اونٹنیوں کا دودھ پینا، باقی چیز تو ملتی رہے گی جو کھانا پینا ہے، تو انشاءاللہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تم مدینہ آئے ہو، ذرا بیمار پڑ گئے ہو، عزت احترام سے وہاں بھیج دیا، وہاں کہہ بھی دیا ہوگا یہ مہمان ہیں، ان کو رکھ لو، تو ان کو وہاں بھیج دیا، وہ چند روز رہے، اونٹنیوں کا دودھ پیا اور بالکل شفا یاب ہو گئے، صحت بالکل ہے نا، تو یہ شیطان ہوتا ہے نا، تو وہ دور دراز جگہ تھی، تو وہ بس شیطان ان کے آیا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے صحت مند اونٹنیاں اور اونٹ ہیں، اور ہیں بھی ہم شہر سے دور، ریٹیلیشن نہیں ہوگا، اور یہ ایک ہی رکھوالا ہے، اگر اس کو کہیں کر دیں اور سارے بھگا کر لے جاؤ ساتھ ملا کر، تم کہہ لیں، اور انہوں نے کہا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہی عمل جو اتنا سختی سے کہا نا، اس کا انہوں نے وہ کر دیا، یقتلو، اس رکھوالے کو ہی جس نے اتنے دن دودھ پلایا خالص اونٹنی کا، مار دیا، اور سب جو ہے نا وہ اونٹ جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ لے کر وہ دور کہیں لے گیا، بھاگ کر لے گیا نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے تعاقب کے لیے بھیجا کہ یہ تو اس نے زیادتی کی ہے، تو پکڑ لیا گیا ان کو، اور وہ اونٹوں کے ساتھ ان کو مدینہ لایا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ کہا ہے نا کہ اللہ رسول کی مخالفت اور یہ زمین میں فساد، یہ زمین میں بہت بڑا فساد ہے کہ یار اس طرح کسی کو قتل کر کے اور کہا جاؤ، اب وہ اس کے ساتھ کیا کیا واللہ عالم، بہرحال ایک شان نزول کے طور پر لکھ دیا، تو یہ واقعہ تو 700-800 بندوں کو قتل کیا گیا ہیں، بنی قریظہ کے 700-800 بندوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا گیا، ہاں وہ بھی اسی میں ہے فساد فی الارض، ہاں وہ بھی فساد فی الارض بھی، ہاں جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نہیں اس میں ایک عورت کو قتل کیا گیا، صرف ہاں ایک کو، صرف ایک عورت نہیں، اس لیے اس عورت نے مسلمان کو قتل کیا، اس چکر میں وہ قصاص، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو، اور جن بچوں کے ایسے تھے جن کے زیر ناف بال تھے وہ جوانوں میں تصور ہوئے، تو اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایسے سکہ کے پاس وہ یہودی عورت جس کو قتل کیا جانا تھا وہ بیٹھی تھی، تو صبح سے لے کے دوپہر تک گپ شپ کرتی رہی، بہت ہنستی رہی، کھانا کھایا، اور جب اس کو آواز آئی کہ آ جاؤ، تیرا نام بھی تھا قتل ہونے والا، میں نے کہا کوئی نہیں جانتا رہتی، ہم کیا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے تقدیر میں، اس طرح کا اس طرح جو ان کا وہ تھا سردار تھا بنی نذیر کا، وہ قابو اس میں آ گیا تھا، کیا نام تھا اس کا، بڑا ہی اس کی بیٹی بسنت کی زیادہ محترم، تو
خیر وہ ہاں باہر زیر کا تھا، اسی نے انہیں انسٹیگیٹ کیا تھا کہ کرو حملہ معاہدہ توڑو مسلمانوں سے، وہ بھی قابو آ گیا. تو اس کو جب پکڑ کے لایا گیا تو اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اس کو وہ کاٹ کے لایا، سر کاٹا ہوا. ہاں یہ کاٹ کے لایا ہوا، کہتے ہیں میرے بعد مسلمانوں کے کوئی کام میں آ جائے. ہاں میرے لباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں جی کیسا ہے تمہارا؟ کہتا تھا ٹھیک ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، جنگ کی، ہمارا انجام دیکھا جائے تو کہا ہے سو کہ ہم نے اس طرح کی سب وہ کلمات جاری کر رکھتے ہیں. تو ایک ہی دن میں 750 سے 600 ہاں کلیئر تھے بالکل. یہ فیصلہ صاحب کے باتیں ہمارے خلاف بہت ہیں، اور یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، ہاں ان کا تھا، جو یہودیوں کے دوست تھے ہاں اور ان کے ساتھ بہت ان کی دوستی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ ان کا اس میں تورات کی روشنی میں کیا، اور یہودیوں نے مانا کہ یس یہ بنتا ہے، کوئی جاتی ایسے نہیں. ہاں تو ظاہر ہے وہ تھے وہ کمپیٹنٹ وار کمپیٹنٹ وہ آتے تھے، وار کمپیٹنٹ بالکل. سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ سعد بن معاذ تھے بیچ میں، ہاں وہ ان کا تھا، ان کا اور دونوں سائڈوں سے وہ متفق انہوں نے تھے کیا. کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ میڈیٹ کرے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی متفق، جو فیصلہ ہوا اس کو بالکل. اچھا جی اس رکوع کی آخری آیت ہے یہ 34. اب دیکھیں جب یہ اتنی سخت سزا کی بات ہوتی ہے ان یقتلوا اور یصلبوا، تو توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں. اگلی آیت میں توبہ کی بات ہے، لیکن توبہ کا یہ ہے کہ ان تقدروا علیہم، ہاں یعنی بالکل ہی وہ موت اور ہر چیز سامنے آ جائے پھر توبہ کا وہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. الا سوائے تثنیہ ہیں، یعنی اس سزا سے کون بچ سکتے ہیں؟ الذین جو لوگ تابوا توبہ کر لیں، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا قدرت سے ہے کہ تم قابو پالو، علیہم ان پر. اور آگے اللہ کے اوصاف بتا دیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان اللہ غفور الرحیم فاعلموا پس تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. تو ماشاءاللہ یہاں 5 رکوع مکمل ہو گئے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.